لیکن انسان اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اس چیز سے بہت دور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی پاکٹ میں کوئی چیز رکھی اور رکھ کے بھول گئے، اور پورے گھر میں دفتر میں تلاش کر رہے ہیں اور وہ چیز نہیں مل رہی۔ اب وہ چیز تو آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی اپنی پاکٹ میں ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو بھی گیا ہو، گاڑی کی چابی ہے، کوئی اور ایسا ضروری کاغذ ہے، وائلٹ میں ہی ہوتا ہے، پاکٹ میں ہی ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے اس سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت، اپنی شان، اپنی طاقت اور اپنے علم کی بنا پر انسان کے بہت قریب ہے، وہ نیک ہو یا بد ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کے بہت قریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ اپنی قدرت، اپنی طاقت جس کی چاہے گردن دبوچ لے، کوئی کتنا بڑے سے بڑا فرعون ہو، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور بادشاہ ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا، اس کی طاقت سے معاذ اللہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بندے کے قریب ہے، لیکن حضرات ہر بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ انسان اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے علمی کی وجہ سے، اپنی بے عملی کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے۔ اب قرآن مجید سورہ الفرقان شریف آیت نمبر 63 سے ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جن کے متعلق خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون بندے ہیں جو رب کے قریب ہیں۔ رب تو ہر کسی کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو سر راہ اللہ کے نام پر قسم دے دیتے، اللہ کے نام پر وعدہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کی تقدیر میں لوح محفوظ پر کچھ اور لکھا ہوتا ہے، لیکن بندے نے اللہ کے نام پر قسم دے دی کہ یہ ہو جائے گا، وعدہ دے دیا، تقدیر میں کچھ اور ہوتا ہے، لوح محفوظ پر کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے، رب اس بندے کی اتنی حیا کرتا ہے کہ اس کے قول کو باقی رکھنے کے لیے رب اپنی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، رب اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ وَعِبَادُ الرحمن، فرمایا کون ہے جو رحمان کے بندے ہیں، یعنی جن کو رب رحمان نے پسند کر لیا ہے، جو رحمان کے قرب میں، اس کی رحمت میں، جو اس کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اس کا کچھ بیان گزشتہ جمعہ ہوا، اجمالی طور پر میں عرض کروں۔ پہلی نشانی فرمایا وہ عاجز ہوتے ہیں، متکبر نہیں ہوتے، جاہلوں سے الجھنے والے نہیں ہوتے، جاہلوں سے الگ رہتے ہیں، نفس کا مقابلہ عقل سے کرتے ہیں، نفس کا مقابلہ نفس سے نہیں کرتے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ اہل اللہ کا شیوا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ اسی طریقے کسی نے کھنگڑ نہیں دے گا، نہیں نا بابا نا، ایسا نہیں ہے۔ یار بندہ کھانسی کب کرتا ہے؟
مذاق کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں، بندہ کھانسی کب کرتا ہے؟ جب تکلیف میں ہوتا ہے. گلا بھی دباتے ہو، کھانسنے بھی نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. اور فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی تنہائیاں، ان کی راتیں اس کی یاد میں گزرتی. جس نے اپنی تنہائی کو گناہ سے پاک کر لیا وہ متقی ہو گیا ہے، وہ تقوی والا ہو گیا ہے. اور چوتھا فرمایا کہ تنہائیاں اور راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، لیکن وہ رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اپنی عبادت کے ڈنڈورے نہیں پیٹتے پھرتے، اپنے قصیدے نہیں کہتے پھرتے اور سنتے پھرتے. ہمیں سے ہر شخص تو بس اپنے قصیدوں کو لے کر ہر بیٹھک اور ہر چوراہے پر بیٹھا، اور میں تو جی انج کر دیتا، اسی تے جی انج کریدا، اسی تے آ کریدا، اور اسی نہیں جی انج دے بندے. اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں، اور ساری خوبیاں ماں بدولت میں سمجھتے ہیں کہ جمع ہو گئی. وہ جہنم سے پناہ مانگنے والے ہیں. اور پھر جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخل سے کام بھی نہیں لیتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ فرمایا کہ وہ درمیان کی اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جب وہ بندے رحمان کے ہیں تو بھلا وہ کسی اور کو پوج سکتے ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے. اچھا جی، ہمارے یہاں ایک لفظ بڑا چلتا ہے اور کئی اہل علم بھی وہ لفظ بول دیتے ہیں، پیر پرست. کیسے جی پیر پرست بندے ہیں؟ نہیں، ہم پیروں کی اتباع کرنے والے ہیں، اور وہ پیر جو اہل اللہ ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اہل اللہ کے، صوفیاء کے، علماء کے. ہم یہ پیر پرست لفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے. مطلب بنا مقصد کے ٹہنی سے پھول بھی ٹوٹے تو وہ اسے بھی قتل سمجھتے ہیں. جب پھول کا ٹوٹنا بھی، پھول کا ٹہنی سے جدا ہونا بھی ان کو دکھ دیتا ہے، تو بھلا وہ کسی جان کو کیسے تلف کر سکتے ہیں؟ من قتل الناس فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا ہے. اور شیخ سرہند حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ کسی انسان کو اذیت دینا، تکلیف دینا ہے. بھلا وہ کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف کا پہنچنا گوارا نہیں کرتے تو وہ قتل کیسے کر سکتے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ان کی ایک علامت نشانی یہ ہے کہ وہ قاتل نہیں ہوتے، ناحق قتل نہیں کرتے. ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قصاص، قتل کے بدلے قتل، ایک ہوتا ہے شادی شدہ زانی کا قتل، وہ حق کا قتل ہوتا ہے، وہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، عوام الناس کا نہیں. ولا یزنون، اور اللہ والوں کی جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، علامات بیان ہو رہی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. فرمایا ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، وہ زنائے معروفہ بھی نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ وہ زبان کا اور نگاہ کا زنا بھی نہیں کرتے. ایک زنائے معروفہ ہے اور ایک زنا کانوں کا ہوتا ہے،
ایک زبان کا ہوتا ہے، فحش گفتگو کرنا اور فحش کلام سننا اور بری چیزوں کو دیکھنا، یہ نظر کا اور زبان کا گناہ ہوتا ہے اور زنا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نفس اور شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو کیمیائی نسخہ دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا حاسب نفس کا کلی خطرہ، اپنے نفس کی طرف سے آنے والے ہر خیال کو روک دو۔ حضرات، گناہ کا ارتکاب انسان سے کب ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے گناہ کا خیال آتا ہے اور انسان کے اختیار میں ہوتا ہے اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس خیال کو وہ روک دے۔ جدھر سے وہ خیال آیا ہے، جس جگہ پر گزرنے سے وہ خیال آیا ہے، جس مجلس میں، جس محفل میں، جس بیٹھک پر بیٹھنے سے وہ خیال آیا ہے، اسے ترک کر دے۔ جن دوستیوں کی وجہ سے گناہ کی آئیڈیاز ملتے ہیں، مشورے ملتے ہیں، نت نئے طریقے ملتے ہیں، ان کو بند کر دے۔ حاسب نفس کا کلی خطرہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا نفس کے ہر خیال کو روک دو اگر بچنا چاہتے ہو۔ جبکہ انسان اسے معمولی سمجھتا ہے، گناہ کے خیال کو معمولی سمجھتا ہے اور کہتا ہے خیال سے کیا ہوتا ہے، خیال کون سا انسان کے اختیار میں۔ حضرات، خیال خیال نہیں رہتا اگر بار بار آئے۔ اگر اس دروازے کو بند نہ کیا جائے تو وہ خیال پھر آئے گا۔ جب دوبارہ آئے گا اب وہ خیال نہیں رہے گا۔ جب بار بار خیال آتا ہے تو ارادہ بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ارادے میں اور کام کے اور فعل کے صادر ہونے میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک قدم۔ اور ایک قدم اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، ذرا سی حرکت دو تو قدم اٹھ جاتا ہے۔ ارادے میں اور گناہ کے ہونے میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور اہل اللہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ بڑے نصیب کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے عزم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام پر پہنچ کر واپس آ جاتے ہیں، وگرنہ اکثر تو ناکام ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ قدم اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بار بار کا خیال اور بار بار کی گناہ کی مجلسیں اور صحبتیں یہ انسان کو ارادے پر اکساتی ہیں، اور جب ارادے پر پہنچ جائے تو پھر بچنا بہت مشکل۔ اگر آپ اسے اپنے اعتبار سے ناممکن کا لفظ دیں تو بے جا نہیں ہوگا، ہم جیسوں کا پھر بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے وہ خیال کا زنا بھی نہیں کرتے اور زنا معروفہ بھی نہیں کرتے، ولا یزنون۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے حکایت، آپ پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک چھوٹی بچی بھی پانی بھر رہی تھی۔ جب مٹکا بھر گیا تو وہاں پھسلن بھی تھی، پانی گرا ہوا تھا اور جگہ پھسلنے والی تھی، پھسلن تھی۔ تو آپ نے کہا بیٹا دھیان سے، جگہ پھسلنے کی ہے۔ اس نے گھڑا وہیں پہ چھوڑ دیا اور امام کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ بندہ نواز، اگر میں پھسل گئی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ گھڑا ٹوٹ جائے گا، تھوڑی چوٹ آ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے امام آپ سنبھل کے، اگر آپ پھسل گئے نا تو پوری قوم پھسل جائے گی، پوری قوم پھسل جائے گی۔ حلقہ علماء، حلقہ پیران عظام سنبھل کے، ہمارے پھسلنے سے
قومیں پھسلیں گی، اور یہ بات صرف اپنی ذات تک نہیں رہے گی۔ میں اکثر آپ کو بات سناتا ہوں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب منصب بڑھتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھتی ہے۔ اے گھر کے سربراہان، سنبھل کے، آپ کے پھسلنے سے جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پورا گھرانہ اور پھر پورا خاندان پھسلے گا۔ اس لیے عام بندے کے پھسلنا اور ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ماں باپ ناک آلود ہو جائیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ رسوا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے چونکا دینے والی بات تھی۔ عرض کیا، بندہ نواز کون؟ فرمایا، جنہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیا، پھسل گئے تھے۔ اور جب ماں باپ پھسلتے ہیں تو پھر اولادیں پھسلتی ہیں۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ نہ صرف اپنا محاسبہ کرتے ہیں اپنی خاطر، بلکہ اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کی خاطر۔ اولاد کی نیکی ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی، شاگردوں کی نیکیاں استادوں کے ہاں لکھی جاتی، اور مریدوں کی نیکیاں پیروں کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ اس لیے کہ پیر وہ ہوتا ہے، شیخ وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اس کا مرید شریعت کا عالم ہو جاتا ہے اور طریقت کا عامل ہو جاتا ہے۔ یہاں شریعت اور طریقت کو الگ کر دیا ہے۔ شریعت ایک قانون ہے، اس کا پڑھنا یہ شریعت ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ طریقت ہے۔ یہاں تماشا ہی کچھ اور چل رہا ہے، یہاں کی تو کیا بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بچنے والے کیسے بچتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل تشریف فرما ہے، اور ایک نقاب پوش خاتون آتی ہے، اور وہ آ کر پوچھتی ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا حضور، میں چاند کی روشنی میں نا اپنی چھت پر بیٹھ کر سود کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گلی سے بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں شمعیں ہوتی ہیں، اور وہ دیر تک گزرتا رہتا ہے، تو شمع کی جو روشنی ہے وہ میری چھت پر آتی ہے، اور پھر جب میں اس روشنی میں سوت کاٹتی ہوں تو کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، سوت اچھا بکتا ہے۔ تو اب مجھے فرمائیے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اس روشنی میں سوت کاٹتی رہوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، بی بی بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں سائل ہوں، سائلہ ہوں، سوال کیا ہے آپ جواب دیجئے۔ فرمایا نہیں، جواب بھی سائل کے مطابق ہوگا۔ سورہ الاحزاب، امہات المومنین نساء النبی، نبیوں کی بیویوں کو خطاب ہوا کہ تم کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم سے گناہ کا ارتکاب ہوا تو تمہیں عذاب دگنا ہوگا، کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے اجر بھی دوسروں کی نسبت بڑا تیار کیا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، تمہاری جیسی جہاں میں کوئی نہیں ہے، لہذا سنبھل کے۔ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا جی حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، بہت بڑے ولی کامل اور محدث تھے۔ امام احمد بن حنبل ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے، نگاہیں بھی اونچی نہیں کرتے، آواز بھی اونچی نہیں کرتے تھے۔ جب آپ نے سنا، آپ نے فرمایا بی بی کسی اور کے لیے تو جائز ہے لیکن تمہارے لیے جائز نہیں۔ نمازی حضرات، اوروں کی بات اور ہے،
آپ کا اللہ کے گھر میں آنا جانا ہے. منبر پر بیٹھنے والے خطباء، مصلی پر بیٹھنے والے ائمہ، اوروں کی بات اور ہے، لیکن ہم مصلی پہ بیٹھے ہیں، ہم اوروں کے جیسے نہیں ہیں. یہ کہنا کہ جی سارے ہی کر دے، نہ بابا نہ، سارے کریں لیکن تمہیں کرنے کی اجازت نہیں. اجازت تو ان کو بھی نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ دگنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور فرمایا اگر یہ گناہ کے کام ہو گئے تو یاد رکھو پھر رسوائی والا گناہ ہے، رسوائی والا عذاب ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور یہ رسوائی اور ذلت قیامت کے دن بڑھا دی جائے گی. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور پھر اس میں ہمیشہ رہو گے. وہ نہیں جی بخشے 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 بخشے، یار کدھر قوم کو لگا رہے ہیں؟ قوم کو کون سی تبلیغیں کی جا رہی؟ گناہ پر دلیر کیا جا رہا ہے. دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. یہ گناہ پر قوم کو دلیر کرنا ہے، جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اور یاد رکھو اس میں ہم بھی شریک ہیں. ایسی تبلیغ کرنے والوں کو اور ایسے اشعار پڑھنے والوں کو جو نوازتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، برابر کے بلکہ زیادہ حقدار ہیں. اس لیے کہ تم اس پر جتنا خوش ہوتے ہو وہ اتنا اور اس پر برانگیختہ ہوتے ہیں اور اس پر کمر بستہ ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے. رحمان کے بندے توبہ کرنے والے ہوتے، اور توبہ ایسی نہیں بس پہ جا رہے تھے، فلمیں لگی ہوئی ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، اور آگے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، لوگوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑے تو ٹیپ بند کر دی اور استغفر اللہ استغفر اللہ، سب نے توبہ توبہ کی، اور بس چند میل آگے گزرے تو پھر بٹن آن ہو گئے، پھر وہ فلمیں چل گئیں اور وہ توبہ توبہ وہ پھر جاتی رہی. ایسی توبہ توبہ پر تو توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھتی ہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ پلٹ کر گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ، یہ توبہ ہے. اور پھر ہونے والے گناہ کی جو نتیجہ ہے پھر اس کا مواخذہ، پھر اس کا بدلہ، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ کیا توبہ ہے؟ شب برات آ رہی ہے جی، رمضان آ رہا ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں، میسج کر دیے جڑی بھی غلطی ہو گئی ایسا نہ معاف کر دیو. یہ کیا توبہ ہے؟ یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے. پہلے بیٹھ کر سامنے غلطی کا اقرار کرو، یار فلاں وقت میں فلاں بات ہوئی تھی، میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، وہ میں نے غلط کیا تھا. یہ توبہ ہے. یہ توبہ کوئی نہیں ہے فارورڈ میسج کرو اور سارے لوگوں کو ایک ہی میسج، اور خود پڑھتے بھی نہیں، پڑھے بغیر ہی میسج فارورڈ کرتے جاتے. یہ توبہ نہیں ہے. وہ میں آئی تو چلا سی جی، میں کہا جی میرے کو جڑی بھی غلطی ہوگی یہ بھرا مینوں معاف کر دینا. ایسی یہ کیا ہے؟ یہ تو اپنی نیک نامی کا سکہ جمانا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. اعلانیہ کسی کو دکھ دیا ہے تو کھڑے ہو کر بتاؤ. جن بندوں کے بیچ میں کسی کو رسوا کیا ہے، جن بندوں کے بیچ میں کسی کو اذیت دی ہے، ان بندوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بتاؤ کہ میں نے اس وقت میں یہ غلطی کی تھی اور اس طرح اس کو دکھ پہنچایا تھا، میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ ہے. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، واہ واہ واہ. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو فرمایا پھر رحمان ان کے ساتھ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ رحمان ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. آدمی نیکی گناہ کرے، غلطی کرے، چلو سزا معاف ہو گئی، لیکن اس کی سروس بک پر وہ غلطی لکھی جاتی ہے، وہ گناہ لکھا جاتا ہے،
وہ نہیں ختم ہوتا. سزا ختم ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ غلطی نہیں ختم ہوتی. وہ لکھی ہوتی ہے کہ اس سے دوران سروس یہ غلطی ہوئی تھی، وہ ریٹائرمنٹ کے وقت بھی لکھی ہوتی ہے. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے. توبہ قبول کر لی کہ سزا معاف کر دی، لیکن پھر اپنی طرف سے رحیم اور مہربان بھی ہے تو بخش بھی دیتا ہے. صرف سزا معاف نہیں کرتا، جنت بھی عطا کرتا. صرف سزا معاف نہیں کرتا، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ گناہ نیکیاں بن جاتی. جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے وہاں اتنی بڑی نیکی لکھ دی جاتی ہے. چھوٹے گناہ چھوٹی نیکیاں، اور بڑے گناہ ہاں میں بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اب میرے پاس وقت باقی نہیں بچا، میں آپ کو وہ حدیث پاک بھی سناتا، پھر کبھی سنائیں گے. حدیث پاک میں ہے بندے کو کہا جائے گا کہ بندے اپنا نام اعمال پڑھ، تو رب کی بارگاہ میں کھڑا اپنا نام اعمال پڑھ رہا ہے، اور حیا کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جہاں بڑا گناہ آتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب اسے کیسے پڑھوں گا، اب اس کا اقرار کیسے کروں. تو وہ چھوٹے چھوٹے پڑھتا ہے، اور رب تعالیٰ بھی اس کی رحمت بھی دیکھ رہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے. تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تو مجھے دنیا میں ستار مانتا تھا، میں نے تیرے گناہ یہ کسی پر ظاہر نہیں کیے. وہ کہے گا ہاں مولا کسی پر نہیں ظاہر کیے. تو رب فرمائے گا تو مجھے آج بھی ستار مانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ میں تجھے ستار مانتا ہوں. تو رب تعالیٰ فرمائیں گے آج بھی کسی پر ظاہر نہیں کریں گے، اور صرف یہ کہ چھپائے رکھا نہیں، بلکہ ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش ہو جائے گا، اور اتنا خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرمائیں گے کہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ انہیں نیکیوں سے بدل دیا ہے، تو رحمت دو عالم علیہ السلام اس موقع پر اتنے خوش ہوئے کہ حضور کی داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگی. اتنے حضور خوش ہوئے کہ وہ بندہ اچھل اچھل کر کہے گا مولا میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ بھی کیا تھا. اب بڑے بڑے گناہ ذکر کرے گا کہ چھوٹے گناہ نیکیاں بنی ہیں تو بڑے گناہ بھی نیکیاں بن جائیں، لیکن شرط اس کے لیے توبہ ہے. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ توبہ کی راہ لیتے ہیں، اور پھر اللہ ایسا مہربان ہوتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور پھر ان کے لیے اللہ غفور بخشنے والا بھی ہوتا ہے، اور رحیم نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والا بھی ہوتا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو پھر وہ اپنے اللہ کی طرف ایسی توبہ لے کے آتا ہے جیسی توبہ کا حق ہوتا ہے. ایسی توبہ جس میں مصمم ارادہ. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ لاتا ہے جیسی توبہ کا حق ہوتا ہے، ایسی زبان سے خالی خالی توبہ نہیں لاتا. حضرات گرامی قدر، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، اچھا جی 2-3 رہ گئی، اب میں سادہ سادہ عرض کر دوں. لا یشهدون الزور، فرمایا وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ بری جگہوں پر نہیں گزرتے، اور جب کبھی ان کا گزر ہو جائے تو بس خاموشی سے الگ سے ہو کر گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنایا جائے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں، تو لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی سنی انسنی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیت پڑھی گئی ہے، ہمارے اندر خامی ہے، وہ اسے دور کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری ذریت کو اور ہماری ازواج کو، بیویوں کو ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی انہیں صالح بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور چونکہ ہم گھر کے سربراہ ہیں تو ہمیں ان کا امام بنا نیکی میں. دوسروں پر نیکی مسلط کرنا اور خود نیکی کی راہ اختیار نہ کرنا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. اور ایسے
تبلیغیں نہیں ہوتی؟ کیوں لوگ ہماری باتوں پہ کان نہیں دھرتے؟ اسی لیے اصل تبلیغ یہ ہوتی ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہماری ذریت بھی نیک ہو اور ہمیں اتنا نیک بنا کہ ہم ان کی امامت اور پیشوائی کر سکیں اور ہم ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا آمین۔